باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں اور آخرت میں عذاب کا معاملہ تو واضح ہی ہے، لیکن چونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ قیامت کے بعد کے پس منظر میں ہے، چونکہ اس سے پیچھے منقول ہے کہ قیامت کے دن ان کے ان معاملات میں فیصلہ کر دیا جائے گا جن میں ان کا اختلاف ہوگا۔ اس وقت ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے گی، اور اسی کے بعد کہا گیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ تو وہ آخرت ہوگی، آخرت میں عذاب دینا تو سمجھ میں آتا ہے، تو دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو دنیا میں عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں عذاب تو دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کسی مجرم کو ایسے کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے تمہیں اب سزا مل رہی ہے، اگر باز نہ آئے تو تمہاری یہ سزا بڑھا دی جائے گی۔ چنانچہ دنیا میں ان کو سزا ملتی چلی آ رہی تھی، اگر تائب ہو جاتے تو آخرت کی سزا سے بچ جاتے، اور دنیا کا جو حصہ باقی تھا اس کی سزا سے بھی بچ جاتے۔ لیکن یہ چونکہ دنیا میں باز نہیں آئے اس لیے دنیا کی سزا بھی بھگت چکے، اور ساتھ ہی آخرت کی سزا بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو سخت عذاب دیں گے کہ وہی تسلسل جو چلا آ رہا تھا اس کو برقرار رکھیں گے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے بچنے کا بہترین طریقہ کار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی لفظ یوفی ہے، اور یہ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں متوفی کا لفظ ہے، اسی سے یہ یوفی ہے، جس کا مطلب ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے، موت دیں گے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متوفی یا وفا یا یوفی ان کا معنی وصول کرنا یا دینا ہوتا ہے، تو ہر جگہ اس کا موت ترجمہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہاں پر کسی کو کوئی اعتراض اور اشکال بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، موت دیں گے یہ ترجمہ کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے آخرت میں سہولت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو بخار آئے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ اتنی سی تکلیف سے کہ ایک آدمی کی 2 جیبیں ہوں اور ایک اس نے چیز دائیں طرف والی جیب میں ڈالی ہوئی ہو، اور یہ سمجھ کے کہ شاید بائیں جیب میں ہے، ہاتھ اس میں ڈالے اور پتہ چلے کہ اس میں نہیں، اور پھر دائیں جیب سے اس چیز کو نکال لے،
یہ جو تھوڑی سی زحمت ہوئی ہے، اس زحمت پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کانٹا چبھتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بخلاف کفار کے کہ ان کو پوری زندگی اذیت رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کا معاملہ ان کا متاثر نہیں ہوتا، آخرت کی سزا متاثر نہیں ہوتی۔ وہ واللہ لا یحب الظالمین کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ معاملہ محبوب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کے بدلہ میں کئی سارے انعامات سے نواز دیا جاتا ہے۔ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں برتا جاتا۔ چنانچہ کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا، تو ان کے دنیا کی تکلیف سے آخرت کی تکلیف متاثر نہیں ہوگی، اس میں کمی نہیں لائی جائے گی۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیتیں اور حکمت کی نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں اور حکمت بری نصیحت کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ یہ جب ہم نے سورہ آل عمران شروع کی تھی اس وقت تذکرہ آیا تھا کہ نجران سے ایک عیسائیوں کا قافلہ آیا تھا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ ساری گفتگو گزشتہ آیات میں جتنی بھی ہوئی یہ انہی کے ساتھ مکالمہ ہے، ضمن میں اور باتیں آتی رہیں، تو پھر اصل اسی موضوع کی طرف بات چلی گئی کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا تھا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی، تو بالآخر اس قافلے نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جب ان کا باپ کوئی نہیں ہے تو یقیناً اللہ ان کے باپ ہوں گے، یہ ان کا استدلال تھا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی اولاد ہونا کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ اللہ کی اولاد ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے ثابت ہو گئے پھر تو ہم بھی اللہ کے قبیلے سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پوتے پڑ پوتے اور لکڑ توتے، اور یہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ لگ گئے، تو کسی نہ کسی حد تک خدائی میں ہمارا بھی دخل عمل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، یہ تو اس مالک اور اس خالق کی صنعت کاری ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا اللہ کی اولاد ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی خدا ہونے کی یا خدا کے بیٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اماں جان حوا وہ بھی آدم علیہ السلام کی پسلی سے بڑے عجیب طریقے سے پیدا ہوئیں کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ ثابت نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق ہی رہتی ہیں۔ تو یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بنایا تھا، ان کا پتلا زمین پر ہی بنایا تھا، پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جنت میں رکھا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جنم دنیا ہی میں لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا اور قرب قیامت میں یہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک تو عدل و انصاف سے زمین کو بھرنا ہوگا،
اور دوسرا یہود کو قتل کریں گے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ یہود کو پھر کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، وہ کسی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت اور پتھر بول کے بتائے گا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چھپا ہوا ہے، چنانچہ وہاں سے اس کو نکال کے قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس میں بھی مقصود ان کی رسوائی ہوگی، اور پھر صلیب کو توڑیں گے۔ چنانچہ عیسائیوں کو بھی کہا جائے گا کہ جیسے مسلمان مجھے مانتے ہیں ویسے مانو، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کو کہا ہو جاؤ، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، چنانچہ آپ شک میں پڑنے والے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حق یہی ہے، چنانچہ آپ کسی طرح کے شک اور شبہ میں نہ پڑیں جیسا کہ یہود و نصارہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر شک اور شبہ کے پڑے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔